وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وعلى صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التعظیم والاحترام سادات کرام، منبر رسول پہ تشریف فرما علماء ذوی الاحترام اور بالخصوص شہزادہ شہباز دکن، اسلامی رشتے کی میری ماں اور بہنوں، پیارے عزیز بچوں، اور اس مجمع میں تشریف فرما میرے تمام سنی جنتی بھائیو، السلام علیکم۔ آغاز گفتگو سے پہلے ایک مرتبہ باوجہ بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ ابھی کیا رات کی زلفیں کمر تک پہنچ گئی اور پروگرام ختم ہونے کا وقت بھی آ گیا ہے، اور میں 75 سال کا بوڑھا ان نوجوانوں کی زوردار تقریر کرنے کے بعد اب اس قابل بھی کہاں کہ میں کچھ آپ کو سنا سکوں۔ حالانکہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کو رد وہابیہ کرنا ہے، تو میں یہ گرم مسالہ بھر کے لایا ہوں۔ اور مجھے آج بتا بھی دیا تھا کہ 1 بجے جلسہ ختم ہوگا، اور میری عادت ہے، حضرت کو بھی معلوم ہے کہ میں جب تقریر کرتا ہوں تو 1.5-2 گھنٹے کے بعد تو میری بیٹری چارج ہوتی ہے۔ اب وہ تو یہاں ممکن بھی نہیں ہے۔ شہزادہ شہباز دکن سے پہلے مولانا انور احمد صاحب نے بھی بہت ہی جوشیلی تقریر کر دی۔ شہباز دکن کے واجب التعظیم احترام شہزادے نے بھی، مولانا سہیل اعجاز صاحب نے بھی بہت ہی بہترین تقریر کر دی۔ تو میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ہمارے اہل سنت کے خطبہ کی تقریر کا ماحصل 2-5 منٹ میں آپ کو بیان کر دوں، پھر صلاۃ والسلام پڑھ لیں گے، برابر۔ اب مولانا انور احمد صاحب نے خواجہ صاحب اور اعلیٰ حضرت کا کنیکشن بتایا، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے بات کی، حضرت نے بھی یہی بات کی، اصول کلیت کا رد کیا۔ تو میں نے ایک منقبت لکھی ہے، شعر شاعری تو آتی نہیں ہے، لیکن کیا سبحان اللہ، دیا ایماں ہے خواجہ نے بچایا امام، سبحان اللہ، دیا ایماں ہے خواجہ نے بچایا اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمیں خواجہ کا یہ در بھی دکھایا اعلیٰ حضرت نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے ایک شعر سن لو، واہ، یہ جو کہتے ہیں یہ کیا مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، تو یوں عرض کرتا ہوں، نہیں ایجاد نو، واہ، بے شک، نہیں ایجاد نو کوئی، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا، بے شک، نہیں ایجاد نو کوئی، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا، پرانا خواجہ کا رستہ چلا یا اعلیٰ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ۔ اور
جو حضرت نے ابھی گاجر اور حلوے کی مثال دی تھی وہ صحیح دیا ہے. اعلیٰ حضرت کا نام، اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ یہ آج ہر سنی کے لیے ایک ضرورت ہو گئی ہے. جی جی بے شک. اعلیٰ حضرت کا نام رائج الوقت سکہ ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اسی لیے تو میں نے ایک میری منقبت میں عرض کیا ہے کہ رضا کے نام کا ڈنکا واہ. جہاں میں آج بجتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. رضا کے نام کا ڈنکا جہاں میں آج بجتا ہے. رضا کا نام سنتے ہی وہابی بھاگ جاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں ان صلح کلیوں کے تعلق سے ایک شعر لکھا ہے. واہ. اچھا توجہ چاہوں گا، فون بند کرو، خاص توجہ چاہوں گا. عقیدت سے نہیں بلکہ ضرورت سے. واہ. عقیدت سے نہیں بلکہ ضرورت سے پکانے اپنی روٹی کو رضا کا نام لیتا ہے. بے شک. عقیدت سے نہیں بلکہ ضرورت سے صلح کلی. جی جی. عقیدت سے نہیں بلکہ بلکہ ضرورت سے صلح کلی پکانے اپنی روٹی کو رضا کا نام. واہ. بے شک. صحیح بات. اب صلح کلیت کا ماحول اتنا پھیل گیا ہے، کچھ کٹ ملے جی. جن کا مقصد ایک ہی ہے، موٹر سائیکل کے بجائے 4 ویلر میں اگلی سیٹ میں یوں کر کے بیٹھوں. جی. پیسہ بہت خراب چیز ہے میرے جنتی بھائیو، یاد رکھو پیسہ بہت کچھ ہے، سب کچھ نہیں ہے. بے شک. بے شک. بہت خوب. آج یہ ماحول ہو گیا ہے اتحاد ملت کے نام سے کہ دیکھیے تعصب کا زمانہ چل رہا ہے. جہاں دیکھو وہاں ہندو مسلم فسادات ہو رہے ہیں. ہندو ہم کو مارتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ وہابی ہے، بنام اسلام ہم کو مارتا ہے. ایسا نہیں کہ سنی کا لہو لال ہے، وہابی کا پیلا ہے، شیعہ کا بلو ہے، ایسا تو نہیں ہے. جی. ہمیں اب یہ کیا مولانا ہو کے نیاز پاتی کی جھگڑے ہیں؟ یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. دیکھو ایک بات سنو، وہابی اب آپ کے سامنے ڈائریکٹلی نہیں آئے گا. صلح کلیت ہے، یہ بد مذہبیت کا جینا ہے. جی. بے شک. آدمی ڈائریکٹ وہابی نہیں ہوتا، صحیح بات. پہلے صلح کلی ہوتا ہے، پھر بد مذہب ہوتا ہے، پھر چاہے وہابی ہو جاوے، چاہے شیعہ ہو جاوے، چاہے قادیانی. لیکن بد مذہب ہونے کا جینا صلح کلی. صحیح بات. اب آپ لوگوں کو تعجب ہوگا، میں ایک بات کہوں گا کہ قرآن شریف اللہ کا مقدس کلام ہے نا. بے شک. ایک بات لکھ لو، آپ کو نہیں لگے تو آپ کسی بھی علماء کو پوچھ لینا کہ پورے قرآن پر ہمارا ایمان ہے. بے شک. بے شک. لیکن پورے قرآن پر ہمارا عمل نہیں. جی. آج اچھے کہلانے والے، علم کا دعویٰ کرنے والے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ قرآن مجید کی آیتوں کی قسمیں کتنی ہیں. اب قرآن مجید میں آیت محکمات ہیں، آیت متشابہات ہیں، آیت مقطعات ہیں، آیت ناسخہ ہیں، آیت منسوخہ ہیں، جی. آیت مقدمہ ہیں، آیت مؤخرہ ہیں، آیات مخصوصہ ہیں، آیات عامہ ہیں، آیات خاصہ ہیں، آیات منطوبہ ہیں، آیات مبہمہ ہیں. سبحان اللہ. اب آپ سبحان اللہ کہو تو میں بولوں گا کیا بیٹا. 15 قسم کی آیتیں ہیں، کیا بات. اور ان آیتوں کی قسمیں ہم نے ہمارے گھر سے نہیں نکالی، قرآن سے ثابت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صرف ایک آیت سے آپ کو آیتوں کا قسموں کی صورت بتا دو. سورہ آل عمران کا پہلے رکم ہے وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُحْکَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرَى مُتَشَابِهَاتٌ.
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ کے تعلق سے فرماتا ہے، آپ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے وَالَّذِي انزل علیک الکتاب، اے محبوب یہ وہی اللہ ہے جس نے تم پہ ایک کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں محکمات ہیں، کیا ہے؟ یعنی صاف معنی رکھتے ہیں، وہ اخرى متشابہات، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے معنی میں اشتباہ یعنی کہ شک اور شبہ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، کجی تیرا پن، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی عادت کے پیچھے ہی پڑتے ہیں، کیوں؟ فتنہ اٹھانے کے لیے۔ جی جی۔ اب دیکھیے آپ مسلمان ہیں سب، اہدنا الصراط المستقیم، تم کو سورہ فاتحہ یاد ہے؟ پوری سورہ فاتحہ یاد ہے؟ اب اس کی 7 آیتیں ہیں، اس میں سے آیت محکمات کون سی، آیت متشابہات کون سی، آپ کو معلوم ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے گھروری؟ دیکھیے قرآن مجید کی آیت کا معنی اور مطلب، آج کیا ہو گیا ہے، یوٹیوب پہ آدمی مردودوں کے لیکچر سنتا ہے، ذاکر نائک کے سنتا ہے، وہ طارق جمیل کے سنتا ہے، نہ جانے کیا کیا طارق اور ڈارک نے کیسے کیسے آ جاتے ہیں، بلو لال پیلے آ جاتے ہیں، اور وہ قرآن کی تفسیر بتاتے ہیں۔ کالج کا لڑکا سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آئی ایم سمتھنگ، آئی ایم دی گریٹ نالج پرسن، وہ 2-4 لیکچر سن لیتا ہے، اس کو معلوم نہیں، حالانکہ جو بولتا ہے نا وہ کب وقت کو بھی معلوم نہیں کہ قرآن کی آیتوں کی 15 قسمیں ہیں۔ آپ سمجھے میری بات؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ صرف لفظی ترجمہ آپ پڑھ کر قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ دیکھو قرآن کی ایک آیت ہے کہ یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، یہ وہی قرآن ہے جس سے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے اور بہت سے لوگ ہدایت بھی پائیں گے۔ تو بولو قرآن گمراہی پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ اس کی وجہ ایک حدیث سنو، سرکار فرماتے کہ من قالا فی القرآن برائہ فقط ضل، جس نے قرآن مجید میں اپنی رائے کو دخل دیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اب دیکھو گمراہ کیسے ہوتا ہے، دہریہ لوگ ہیں بہت سے، وہ بھی قرآن سے گمراہ ہوئے۔ آپ کا عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے ہو بھائی، اور وہ قرآن کی آیت لائے سورہ فتح کی کہ ان الذین یبایعونک تحت الشجرۃ انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ دیکھو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ کا ہاتھ ہے، ہو گیا گمراہ۔ اللہ کی آنکھ ہے، انکا بیعیوننا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا کہ اے محبوب تم ہماری نظر کے سامنے ہو، ظاہری ترجمہ کرو گے تو ہماری آنکھ کے سامنے ہو۔ اور وہابیوں میں تو عقل کی کوئی دور کی بھی ہوا نہیں ہے، وہ کیا بولتے ہیں مولوی میں نبی کو حاضر ناظر نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا کیوں؟ اللہ کو حاضر ناظر کہنا چاہ رہے، کم بخت اللہ کو حاضر ناظر کہنا یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔
کم وقت تیرا عقیدہ کے اوپر عقیدت کہاں ہے صحیح؟ حاضر اور ناظر کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ جو اپنے جسم کے ساتھ وہ فزیکلی پریزنٹ اپنے جسم کے ساتھ موجود ہو اس کو حاضر کہا جائے گا، اور ناظر اسے کہا جائے گا کہ وہ سینگ بائی ہز اون آئی، جو اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھے اس کو ناظر کہا جائے گا۔ یہ اللہ کے لیے لفظ اللہ کی شان میں بھی ہے۔ اللہ کو شہید و بصیر کہا جائے گا۔ اب ظالموں کو اللہ کو حاضر ناظر کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں معلوم، برابر نا؟ اب سوال ایسے پوچھتے ہیں کہ یوسف اور زلیخا کے قصے میں یوسف مرد تھی یا زلیخا عورت تھا؟ اب اس کو یہ اردو بھی نہیں آتی، یہ کلام آپ کو کہاں سے آ گئی لکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو ہم نے سکھائی۔ اب میں تو لایا تھا بڈھا آدمی، اب اتنی میرے میں طاقت بھی نہیں ہے کہ میں زیادہ بول سکوں، گرم مسالہ لایا تھا آپ کو دکھانے کے لیے، اب وقت تو ہے نا انشاءاللہ کبھی کسی موقع۔ اب میں دیکھو حضرت آپ ناراض مت ہوئیے، میں اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کی تصریح کر دیتا ہوں، ایک شعر کی تصریح کر دیتا ہوں، تقریر وقت اب میں کیا کروں گا بابا، ایک تو بچ گیا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، کل ہم نے ادونی میں ایک تقریر کی تھی، اس میں ہم نے یہ بتایا کہ اعلیٰ حضرت ہمارے پشاور مقرر جو ہیں دندہ داری وقتہ، جس کو کہیں گے دندہ داری وقتہ، وہ میری رجا، اچھے رجا، پیارے رجا، تیرے رجا، ہم سب کے رجا، اچھے رجا نے جو قلم چلائی تو وہابیوں پہ، مردود پہ، تھانوی پہ، گنگوئی کے، مردود، خبیث، ابلیس، آنکھ کا اندھا، دل کا گندا، دل کا مندہ، گندی نالی کا کیڑا، ایسے بولتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ پڑھا لکھا آدمی اس مقرر کی تقریر سن کر بدظن ہو کے جاتا ہے کہ یہ رجا والے گالیاں بکتے ہیں۔ حضرت کشمیر میں اننت ناگ جو اڈا ہے آتنکواد کا، وہاں ہماری تقریر کا پروگرام، وہاں کی علماء نے کہا کہ ہم کو پی آئی نے اور سب نے بلا کے کہہ دیا کہ یہ تمہارا مقرر ہے، یہ بہت بولتا ہے اہل حدیث کے خلاف نے، اس کو بول دینا کہ صرف وہاں بھی لفظ بولے گا نا تو یہاں کے آتنکوادی مشین گن چالو کر دیں گے۔ تو کچھ علماء نے مجھے کہا کہ ہمدانی صاحب دیکھیے آج آپ بہت سنبھل کے بولنا۔ میں نے بولا کیوں؟ بولا حضرت آپ لفظ وہاں بھی بولو گے نا تو مشین گن چالو ہو جائے گی۔ میں نے بولا سبحان اللہ، تو بولے آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میری اب لگتا ہے کہ آج میری برسوں کی خواہش، میری برسوں کی دعا آج پوری ہو جائے گی۔ بولے کیا آپ کی خواہش؟ بولا میری برسوں کی خواہش یہ ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کا رد کرتا ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت کا بیان کرتا ہوں، اور کوئی مجھے گولی مار دے۔ میں نے بولا واہ واہ، میں نے بولا آپ آج تو آپ نے ہم کو خوشخبری سنا دی۔ تو بولا دیکھا حضرت ہم اسٹیج پہ نہیں بیٹھیں گے۔ بولے کیوں؟ بولے مشین گن چلے گے تو ہم کو بھی لگ جائے گی۔ تو بولا مت بیٹھنا، میں اکیلا تو مرنے کے لیے جایا ہوں۔ اور جب بھی ہم گھر سے نکلتے ہیں نا تو گھر والوں کو خدا حافظ کہہ کے نکلتے ہیں، کہ زندگی ہوگی نا تو واپس آئیں گے، نہیں تو انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی۔ ہمارا تو مشن ہی یہی ہے، اسی لیے تو ہم ان کے گڑھ میں، ابھی بھوپال گیا تھا حضرت، تو میں نے چیلنج دی تھی، اور آج حیدرآباد میں بھی میں چیلنج دے کے جا رہا ہوں، چاہے وہ وہابی ہو، دیوبندی ہو، قادیانی ہو، کہ چاہے شیعہ ہو، اگر تم اپنے باپ کی جائز اولاد ہو ہم سے مناظرہ کرو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، عطائے سرکار مفتی اعظم۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت نعرے بہت مت مارو، میں اب ایک بات سنو، ہم ان کو چیلنج دیتے ہیں
تو ہم کوئی گینگ وار کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم علمی فائٹ کی بات کرتے ہیں۔ اگر تمہارے میں دم کم ہے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے کو مسلمان ثابت کر دو، ورنہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں تمہاری ہی کتابوں کے حوالوں سے تمہیں ثابت کر دیں گے کہ تم خارج اسلام ہو، کافر ہو، مرتد ہو، منافق ہو۔ ہم کس کے غلام ہیں؟ مفتی اعظم ہند کے غلام ہیں۔ ہم اعلیٰ حضرت کے در کے بھکاری ہیں۔ سنو ایک شعر، میرا تخلص مصروف ہے۔ بھکاری بن کے خواجہ کا، بھکاری بن کے خواجہ کا، در خواجہ پہ رہنے کا، دل مصروف کو جذبہ دلایا اعلیٰ حضرت نے۔ میرا خواجہ میرا راجہ ہمیں دیتا ہے منہ مانگا، میرا خواجہ میرا راجہ ہمیں دیتا ہے منہ مانگا، غریبوں کا یہی داتا بتایا اعلیٰ حضرت۔ تو ہم تو موت تو ہماری خواہش ہے، ہم تو موت کا جیسے وہ نوجوان دلہن کا انتظار کرتا ہے نا، آئے جلدی شادی ہو جائے اور دلہن آ جائے، تو ہم بھی حالانکہ موت کی دعا نہیں مانگتے، لیکن خواہش تو یہ ہے کہ اس کے احمد میں جو دنیا سے گیا ہے اس کی جان لینے کو قضا بن کے دلہن آئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بچے کہ جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے، دل وہی دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر وہی سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے۔ اب خیر بھایا مجھے بھی من میں یوں کچھ تو ہو رہا ہے کہ میں بولوں کچھ، لیکن کیا ہے کہ وہ وقت مانے ہیں۔ دیکھو میں آپ کو بولوں، میں بولنے سے تھکتا نہیں ہوں یہ عمر میں بھی۔ ابھی ایک جگہ میں سیریل 14 گھنٹہ بول کے آیا ہوں، کتنا؟ صبح 10 سے لے کر رات کو 12 بجے تک میری سیریل تقریر چلی۔ ایک کالج میں اسٹوڈنٹس کے بیچ میں کانفرنس تھی، اعلیٰ حضرت کے علوم جدیدہ پہ بات تھی، کتنی؟ اور ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ جو بولتے ہیں نا میرے رجا اچھے اور پیشہ، اعلیٰ حضرت 55 علوم اور فنون میں ماہر تھے۔ حقیقت میں ہم نے ثابت کر دیا، اور ابھی میری کتاب آئے گی، اب تک میری 242 کتابیں ہوئی ہیں، کتنی؟ اور ابھی ایک میری کتاب آ رہی ہے دھماکہ، وہ 8000 صفحے پر ہے، کتنے ہزار صفحے پر؟ اور اس میں ہم نے وہابیوں کی کتابوں کے 6500 حوالے نقل کر دیے ہیں، اور الحمدللہ 6500 حوالوں میں سے وہابیوں کی کتابوں کے 4500 حوالے تو مجھے زبان نہیں آ رہی۔ یہ میرے پیر کا کرم ہے، میرا پیر بہت پاورفل ہے، پاورفل پیر نہیں ہے، نہیں میرا پیر پاورفل پیر نہیں ہے بھائی، میری غلطی ہو گئی، میں نے مفتی اعظم ان کو پاورفل پیر کہہ دیا، وہ پاورفل پیر نہیں تھے، سپر پاورفل پیر تھے۔ اب میں چولہے کلیت کے تعلق سے کہتا ہوں، یہ جو موبائل میں ذاکر نائک وغیرہ کے، آپ کو ذاکر نائک کا ایک معاملہ بتاؤں، دیکھیے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے دماغ سے نکال ڈالو کہ یہ آپ عبدالستار حمدانی نام کے مقرر سے تقریر سن رہے ہو، بلکہ یہ سمجھو کہ آپ اپنے خادم کے ساتھ تبادلہ خیال کر رہے ہو۔ اور تقریر میں کیا ہوتا ہے، ہمارے علماء جوش میں تقریر کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، حدیثیں بتاتے ہیں۔ بولو آپ کو کچھ یاد ہے؟ یاد رہتا ہے؟ آیت کون سی تھی، اس کا ترجمہ کیا آیا تھا؟ کتاب کا حوالہ آپ پڑھتے ہیں تو کتاب کا حوالہ یاد رہتا ہے، مصنف کا نام یاد رہتا ہے۔ صبح ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ آپ کو پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ گئے تھے مولانا کلیم رضا کی تقریر میں؟ ہاں گئے تھے۔ کیا؟ ارے کیا حضرت نے تقریر کی ہے، کیا جذباتی تقریر ہے۔ تو بولے سمجھے کیا؟ سمجھ میں کچھ نہیں آیا، مزہ بہت آیا۔ سچی بات،
آپ کو تو یاد نہیں رہتا، آپ کو مزہ آتا ہے نعرے لگاتے نعرے تب۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ سننے والوں میں سے کچھ لوگ تو بالکل خالی نعرہ مارنے کے لیے جاتے ہیں، اور نعرہ وہ اس لیے مارتے ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ ایسا نعرہ مارنے والا، واہ۔ اب ہوتا کیا ہے معلوم ہے، وہ شروع میں نعرہ مارتا ہے۔ اب ہمارے علماء الحمدللہ علم کے بہتر سمندر ہیں، وہ کیا بولتے ہیں، شروعات میں دو چار نعرہ، پھر علماء حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو اب اس کو نعرہ مارنے جیسا کہیں موقع نہیں ملتا، تو وہ تو کیا ہوتا ہے، سنتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے معلوم ہے، شٹر بند، دکان کھلے، شٹر بند ہو جاتے ہیں دکان کے، آنکھ بند، اور پھر ہوتے بازو والے پہ گرتا ہے، تو بازو ہوتا ہے کس کے پھرتا ہے سیٹ پہ، تو نعرہ تکبیر! ارے بھائی تو کس پہ نعرہ مارتا ہے؟ صحیح بات ہے، میں دیکھو پریکٹیکل بات بتاؤں، سمجھا کچھ نہیں، سویا ہوا ہے، شٹر بند، دکان کھلی تیری، برابر، اور بازو والے پہ گرا، بازو والے نے مارا ایک نے، تو وہ سمجھا بنجا کو تو ان کا نعرہ تکبیر! ارے بھائی سمجھو، یہ وقت ہے سمجھنے کا۔ آج آپ کے سامنے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی بائبل لے کر نہیں آئے گا، کوئی رامائن گیتا لے کر نہیں آئے گا، آپ کو بہکانے کے لیے آدمی قرآن اور حدیث لے کر آئے گا۔ اب کوئی بھی دیوبندی عالم آپ کے سامنے قرآن کی آیت بتائے نا، تو اس کو بولنا جناب آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہ قرآن کی آیتوں کی جو 15 قسمیں ہیں، اس میں سے کون سی قسم میں آتی ہے؟ تو کہے گا ہم بحث نہیں کرتے، بحث کرنا منع ہے، السلام علیکم۔ آپ کو حدیث میں گمراہ کریں گے، میں آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں۔ اب دیوبندیوں نے کیا کرا ہے کہ ڈائریکٹ بہکانے کے لیے آنے کے بجائے صلح کلیت کی جماعت کھڑی کر دی ہے، اس کو چابی مارتے ہیں۔ صلح کلیت آ کے تم کو بولتا ہے، برابر ہے، دیکھو یہ آپ نے نیاز بنائی نا گوشت پاک کی، بناتے ہو کہ نہیں بناتے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے گوشت پاک کی نیاز بناؤ؟ ہے لکھا ہوا؟ نہیں۔ حالانکہ علماء ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ نیاز بنانا جائز ہے، لیکن ڈائریکٹ کہیں نہیں لکھا ہوا گوشت پاک کی نیاز بناؤ۔ کیوں کہ قرآن نازل ہونے کے 500 سال کے بعد تو گوشت پاک کی ولادت ہوئی ہے۔ کیا بولتے ہیں معلوم ہے، تم خبر پہ چادر چڑھاتے ہو نا، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ بولتے کہ نہیں؟ تم صلاۃ السلام پڑھتے ہو، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اچھا، قرآن میں نہیں لکھا اس لیے نہیں کرتے نا۔ تو بولا دیکھو دیکھو دیکھو، ہم کو تو یہ اتنا معلوم ہے نا کہ جو کام رسول پاک کے زمانے میں ہو نا وہی کرنا چاہے، وہ جو رسول پاک کے زمانے میں نہیں ہو نا وہ بدعت ہے۔ کیا ہے؟ ہم ان کو بدعت بولنا بھی نہیں آتے، بدعت بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں واہ رے تیری جہالت کی شدت۔ ایک مرتبہ ٹرین میں جا رہا تھا، دیکھیے تقریر نہیں ہے، وہ آپسی گفتگو کی محفل چل رہی ہے بھیا۔ بھائی کیا ہے اس میں کھر 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 نکالتے نکلے تو، ارے چلے گا، رکھ دیں، وہ بھی رہے گا، نہیں ہے۔ ارے پہلے تو آپ یہ بتاؤ کہ آپ جب تک آپ کا یہ خادم بولتا رہے گا آپ ادھر جلوہ فرما رہیں گے؟ ایک مرتبہ ٹرین میں جا رہا تھا تو سامنے ایک جماعت آ کے بیٹھ گئے، سنت سمجھا رہے ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں۔ اب کچھ کھڑوس بھی تھے، رونگ نمبر تھوبڑے والے، اور کچھ نئے نئے قبلے لڑکوں بھی ساتھ میں، وہ بہت لڑکوں کو لے کر گھومتے ہیں۔
اور ان کو سمجھا رہے تھے یہ بدعت ہے نہ یہ شرک ہے نہ یہ نہ. تو میں سامنے کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ان کی گفتگو سن رہا تھا. تو میں نے ان کو پوچھا کہ جناب یہ بدعت کیا ہے؟ یار ہٹو چلو. تو ایک بڑا ان کا امیر تھا ساتھ میں نے پوچھا کہ جناب یہ آپ وہ بچوں کو سمجھا رہے تھے بدعت 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 ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں پڑا. تو بولے کہ آپ کا کیا کام ہے؟ تو میں نے بولا میں نے کہا دیا میرا سیمنٹ کا کاروبار ہے, میری چھوٹی سی سیمنٹ کی فیکٹری ہے. اچھا آپ تاجر ہیں نا؟ میں نے بولا ہاں تاجر ہیں. تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بھی انگوٹھا چھاپ ہے. میں نے بولا یہ انگوٹھا چھاپ بننے کے لیے تو میں نے کہا دکھایا ہے تیرے کو. تو مجھے بولا دیکھیے جناب آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, یہ علمی بات ہے. بدعت یعنی کیا سمجھے؟ جو نبی کے زمانے میں نہ ہو نا وہ بدعت. اچھا وہ بدعت نبی سلام دیکھو ان مردودوں کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے بھی زبان میں کاٹتے چوبتے ہیں تو سلام بولتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بولتے ہیں. نبی سلام نے فرمایا ہے کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے. اچھا یہ ہے بدعت؟ ہاں جناب یہ آپ تو تاجر لوگ ہو, آپ کو کیا معلوم ہوگا. مجھے بولا بدعت یہ نہیں, بس اتنا یاد رکھو جو نبی کے زمانے میں نہ ہو نا وہ بدعت. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے بولا ایک بات کا جواب دے گا؟ جو بولا پوچھو. میں نے بولا نبی کے زمانے میں تو تھا؟ بولے نو. میں نے کہا تیرا باپ تھا؟ تو میں نے بولا تیرا باپ بدعت ہوئے اور تم نے ابھی جو نبی کا فرمان بتایا تھا کہ ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی نار میں, تو تو اور تیرا باپ دونوں جنم ہی. ارے یار آپ پہ کیا بات ہے, یہ ہم کو ہمارے امام صاحب کو پوچھنا پڑے گا. السلام علیکم اٹھ کے حضور چلے گا. اب بدعت کا مفہوم یہ خود نہیں سمجھتے. تذکرۃ الرشید جلد اول صفحہ نمبر 100 پر مولوی رشید احمد گنگوئی نے مولوی اشرف علی تھانوی کو ایک خط لکھا ہے اور اس کو لکھا ہے کہ ہنوز آپ نے بدعت کے مفہوم کو نہیں سمجھا. یعنی ان کا حکیم الامت, ان کا مجدد. ہم نے ایک جگہ نے لیکن کئی جگہ ہم نے وہابیوں کو مناظرے کا چیلنج دیا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے کہ نہیں, علم غیب پہ نہیں, صلاۃ و سلام پہ نہیں, کسی پہ مناظرہ نہیں. صرف ایک بات پر اگر تم اپنے باپ کی جائز اولاد ہو تو ہم سے مناظرہ کر لو کہ اشرف علی تھانوی جاہل تھا یا عالم, اس سے مناظرہ کر لو. ایک جگہ ہم نے اشرف علی تھانوی کو جاہل کہہ دیا تو چٹھی آئی کہ آپ نے ہمارے حکیم الامت کو جاہل کہہ دیا ہے, الفاظ واپس کھینچو. تو میں نے کہا دیکھو ایک چٹھی آئی ہے, ہم نے تھانوی صاحب کو جاہل کہہ دیا ہے اور بھائی صاحب ناراض ہو گئے, لہٰذا میں اپنے الفاظ واپس کھینچتا ہوں. اور اس لیے واپس کہتا ہوں کہ اشرف علی تھانوی صاحب کو جاہل کہنا یہ جاہلوں کی شان میں گستاخی ہے. اشرف علی تھانوی صاحب میں نے بولا جاہل نہیں تھے, وہ تو اجہل تھے, سب سے بڑا جاہل تھا. ان کو جاہل نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ان کو جاہل کہنے سے شاید جاہلوں کی شان میں. اب کیسا جاہل تھا وہ معلوم ہے. الفاظات الحمدللہ ان کی 4,500 عبارتیں آپ مجھے پڑھوا لو, میں زبان پہ جیسے حافظ پڑھتا ہے نا اس طرح پڑھ کے سناؤں گا. یہ میرے پیر کا کرم ہے اور میری یادداشت بہت کمزور. آج اتنی شارپ ہے الحمدللہ میرے پیر کے حصے میں. جب میں پڑھتا تھا بہت کم ذہن تھا. حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت میں رہتا تھا. حضور مفتی اعظم ہند کا اگلدان الگ رہتا تھا. تو حضرت رات کو سوتے تھے نا تو اپنا پان
پورا اس میں ڈال دیتے تھے اور ایک دو مرتبہ تھوک نکالتے تھے. میں رات میں وہ پان کھا جاتا تھا, اگال دان پی جاتا تھا. حضرت آپ کو تعجب ہوگا, یہ عمر میں میں نے 6 مہینے میں قرآن مجید حفظ بھی کر لیا. حالانکہ پکا حافظ نہیں ہوں, کچا پکا حافظ ہوں, میرا نہیں سنا سکتا, لیکن کوئی بھی حافظ غلط پڑے گا تو فوراً لقمہ دے دوں گا. مفتی اعظم ہند زندہ باد. تو کیا بات چل رہی تھی؟ جاہل تھا. کیسا جاہل تھا؟ وہ لکھتا ہے کہ مجھے نماز کے مسائل تک نہیں آتے. ایک مولوی صاحب کو پوچھ کے میں نماز کے مسائل پہ عمل کرتا ہوں. ہم سمجھ گئے یہ تواضع ان کی ساری ہوگی, سمجھ گئے نا بھائی. ایک جگہ لکھتا ہے حسن العزیز میں کہ میری لکھی ہوئی عبارت خود میری سمجھ میں نہیں آتی. کیا بولتا ہے؟ میری لکھی ہوئی عبارت خود میری سمجھ میں نہیں آتا. اب کیسا ان کا حکیم الامت تھا, وہ خود کہتا ہے کہ مجھے مسائل تو آتے نہیں ہیں, اور میرا قوت حافظہ اتنا کمزور ہے نا کہ کچھ یاد ہی نہیں رہتا. یہاں تک کہ میرے بھائی کے لڑکوں کے بھتیجوں کے نام تک بھی مجھے یاد نہیں رہتے. واہ تیری قوت ہے. تو کہتا ہے میں مطالعہ ہی نہیں کرتا. کیا فائدہ ہے مطالعہ کرنے سے جب یاد ہی نہیں رہے گا؟ تو اب انگریزوں کا ایجنٹ تھا, بڑی لمبی طویل داستان ہے. تو کہتا ہے کہ تقریر کے بعد بہت سے لوگ آ کر مجھ کو مسائل پوچھتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟ مسائل مجھے آتے نہیں ہیں. اگر میں کہوں گا کہ یہ مسئلہ مجھے نہیں معلوم تو بڑی محفل میں میری رسوائی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے تائید گیوی سے میری مدد فرما دی, اور میرے دل کے اندر یہ ڈال دیا کہ اگر مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے نا تو میں الٹا اس کو مسئلہ پوچھتا ہوں. بولے ایک شخص نے آ کر مجھے پوچھا کہ حضرت اسلام میں 5 وقت کی نماز کیوں رکھی گئی ہے؟ تو کوئی عام آدمی کو پوچھو گے تو وہ بھی بتا دے گا نا اس کا فلسفہ کیا ہے. 5 نماز کی اسلام میں 5 نماز کا فلسفہ کیا؟ پانی جنگ ہے کہ فجر میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ آدمی جلدی اٹھنے کی عادت پڑے گی, دوپہر کو کھانے کے بعد سونے کا نیند کا غلبہ ہو تو تب پڑھو, شام کو عصر کے وقت تجارت کا, یہ فلسفہ ہے. تو تھانوی کو یہ بھی نہیں معلوم تھا. تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کو کہوں کہ مجھے نہیں معلوم تو رسوائی ہوگی. تو میں نے اس کو پوچھا کہ اسلام میں 5 وقت کی نماز رکھی گئی ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے؟ وہ تجھے میں بعد میں بتاؤں گا, پہلے تو یہ بتا تیری ناک یہاں کیوں رکھی گئی ہے, پیٹھ پہ کیوں نہیں ہے, وہ تو میں نے بتا. ایک جگہ لگتا ہے کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے کہ حضرت دیہات میں جمعہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ دارالعلوم کی پہلی جماعت کے طالب علم کو پوچھو گے نا تو وہ بھی بتا دے گا کہ جمعے کے لیے شہر کا ہونا شرط ہے. تھانوی کو یہ مسئلہ بھی نہیں معلوم تھا. تو تھانوی کہتا ہے کہ دیکھیے دیہات میں جمعہ کیوں نہیں ہوتا وہ میں تجھے بعد میں بتاؤں گا, پہلے تو مجھے یہ بتا بمبئی میں حج کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا جاہل تھا. اعلیٰ حضرت تو بہت بڑی بات ہے, میرے جیسے غلاموں کے سامنے بھی تھانوی نہیں ٹک سکتا. اس لیے تو ہم آج حیدرآباد میں 19 ستمبر کو کھلا چیلنج دیوبندیوں کو اور شیعوں کو دے کر جاتے ہیں کہ آپ اپنے باپ کی جائز اولاد ہو تو ہم سے مناظرہ کر لو. اور ثبوت میں ہم وہ کہتا تھا اور کہتی تھی والی بات نہیں ہو گئی ہماری. ہمارے پاس تمہاری سب اصل کتابیں موجود ہیں. دیکھو یہ سب دیوبند کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں. تمہاری شیعوں کی کتابیں اتنی نہیں ہیں لیکن کچھ تو آ گئی ہیں, لیکن وہابیوں کی تو میرے پاس 3 الماریاں بھری ہوئی ہیں کتابوں کی, جتنی کتابیں کسی وہابی کے پاس بھی نہیں ہوں گی. اور الحمدللہ یہ ہر کتاب کو ہم نے دیکھو اس طرح پڑھ کے دیکھو ہائی لائٹ کر دیا ہے. دیکھو کہاں کہاں گڑبڑی ہو آپ کو نظر آ جائے گا. اس
لیے تو ہم ان کو بولتے ہیں کہ آؤ ادھر آپ پیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں، ہم جگر آزمائیں۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازۂ طوفان نہیں ہوتا۔ ارے محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ تو کیا ہے دیکھو بھیا، اصول کلیت اتنی پھیل رہی ہے، عام مسلمانوں کا جو جذبہ ہے، جذبہ یا جو تسلق فی الدین کا جذبہ ہے، وہ آہستہ آہستہ سر ٹھنڈا کرتے جا رہے ہیں۔ اور کیا بولتے ہیں، دیکھو اپنے کو کسی کی قبر میں سونا ہے، اپنی قبر میں کوئی سننے آنے والا ہے؟ یہ سننے وابی کا جھگڑا ہے نا، یہ مولانا کا نیاز فتح کا جھگڑا ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ اب ان کو چڑھاتے ہیں کہ دیکھو نیاز، یہ بریلوی بولتے ہیں نیاز کرو نیاز کرو، قرآن میں کہاں ہے نیاز کرنا ہے؟ قرآن میں ہے کہ درگاہ پہ پادر چڑھاؤ، درگاہ پہ پھول چڑھاؤ۔ دیکھو آپ انہیں تو تقریر میں بہت شدت کے ساتھ کہا تھا، معاذ اللہ حرام تک کہا تھا، کفر تک کہا تھا۔ تو ہم نے ان کا چیلوں کو پتہ بلایا اور کہا کہ دیکھو جو چیز قرآن میں وہ نہیں کرنی چاہیے، بولے نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں نے بولا قرآن میں نے کہا فجر میں تم کتنی رکعت پڑھتے ہو؟ تو بولے 4 رکعت، 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض۔ میں نے بولا قرآن میں بتاؤ فجر میں 4 رکعت پڑھو، قرآن میں کہاں لکھا ہو؟ ہے لکھا ہوا حاجت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا صلیتم صلاۃ الفجر فصلوا 4 رکعات، اس آیت ہے۔ میں نے بولا رکوع میں کیا پڑھتے ہو؟ تو بولے یہ لوگ ہے ہلکے کو ہے قلبی بنا دیتے، قلبی بھی نہیں جوب بھی بنا دیتے ہیں۔ کیا بنا دیتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سجدے میں کہا اچھا سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہو، کتنی مرتبہ پڑھتے ہو؟ بولے 3 مرتبہ پڑھو، 5 مرتبہ پڑھو، 7 مرتبہ پڑھو۔ میں نے بولا منیمم بھی نہیں میکسیمم بھی نہیں، ایوریج 5 مرتبہ پڑھو میں پکڑو۔ میں بولا ہاں 5 مرتبہ چلو۔ میں نے بولا ایک دن میں کتنے مرتبہ رکوع کرتے ہو؟ رکعت کتنے ہیں؟ فجر میں 4، ظہر کی 12 کتنے ہوئی؟ 16، عصر میں 8 24، مغرب میں 7 کتنی؟ ہاں، اور عشاء میں 17 کتنے ہوئی؟ 48 ہو گئی۔ اور 2 رکعت تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد کی سمجھے 50 رکعت پڑھتے ہو روز کی، 50 رکعت میں سجدے کتنے ہوئے؟ 100۔ اور ایک مرتبہ رکوع میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہو، تو روز کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہو؟ 500 مرتبہ۔ میں نے کہا کہ ہم سال میں 1 مرتبہ غوث پاک کی نیاز کرتے ہیں، کتنے؟ تو کہتا قرآن میں کہاں ہے؟ اور تو روز 500 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ نماز میں کہتا ہے، قرآن میں بتا کہاں لکھا ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم فی السجدۃ فقولوا سبحان ربی الاعلیٰ؟ اس آیت بتا۔ ہم بیس نہیں کرتے۔ السلام علیکم روانہ۔ آپ بھی مناظر منی مناظر بن جاؤ کیا؟ کوئی وہاں بھی آ کے بولا نیاز کا کہاں ہے؟ تو بولے کیوں؟ تو بولے قرآن میں نہیں ہے۔ تو میں نے بولا قرآن میں فجر کی 4 رکعت پڑھو، قرآن میں بتاؤ کہاں ہے؟ اب دوسرا سولے کو لے کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ مولانا سہیل رضا صاحب نے کیا علم ہے آپ کے سامنے، دیکھو ان کا علم دیکھو، حاجر علم ہے، حاجر علم بھی بولنے نہیں آئے گا، حاجر علم ہے، علم بھی نہیں بولے گا، حاجر علم ہے وہ بھائی۔ یوں مسئلہ پوچھو، ابھی تو زبان سے مسئلہ پوچھا نکلا نہیں کہ فٹافٹ مولانا جواب دے دیتا ہے۔ یار کیا علم اور تقریر تو ماشاء اللہ، واہ واہ کیا بات کر۔ اور اخلاق تو ان کے والد کے ان کو ورثے میں ملے۔ میں کئی مرتبہ رات کو 2-3 مرتبہ گیا ہوں ایکسیڈنٹ کے کیس میں، کوئی سیریس بیمار ہونے کے کیس میں، تو کبھی ہم کو حضرت کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
حضرت بیدار جو ہوئے یا قرآن پڑھتے ہوئے یا تسبیح پڑھتے ہوئے یا کتاب پڑھتے ہو، کیا علم ہے. دیکھو ایسی تعریف کرے گا نا پھول باندھے گا. لیکن یار ان کی مہمان نوازی، رات کو 3 بجے بھی جاؤ نا کوئی بھی تو حضرت چائے ناشتہ کے بغیر رات کو 3 بجے بھی آپ کو نہیں آنا. واہ سرکار دو عالم کے اخلاق کا نمونہ. کیا بات کرنا، واہ 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 واہ. لیکن یار دیکھو اب اپنا اپنا مطلب ہے. حضرت کی ایک بات دماغ میں نہیں آتی یار، اللہ کے گھر میں نا غیبت کرتے ہیں. کسی غیبت کرتے ہیں؟ غیبت فلانا ایسا فلانا ویسا. وہاں بھی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ارے یار یہ کوئی بات ہوئی یار، خود کی نماز ہماری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب یہ ہمارے رجا والے سے مولانا کیا بولتے ہیں معلوم ہے، یہ تبلیغ والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب میرے کو ایک مل گیا تھا، میرا تجربہ کہہ دو نا، میرے کو کہتے کہ ارے حاجی حضرت یہ آپ لوگوں نے کیا لگا رکھا ہے. میں نے بولا بولنے کیا ہے، بولنا بھائی کیا ہے. کہ بولے یہ تبلیغ والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دیوبندی کے پیچھے نہیں ہوتی. دیکھیے حضرت مجھے کو بولتے اپنے کو نا اللہ کو جھکنا ہے، اور آپ کی نماز یا میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ کوئی ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہمارا کام ہے جھکنے کا، قبول کرنا کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا. میں نے بولا تیری یہ بات برابر ہے کہ ہماری عبادت کا قبول کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن تو میرے کو ایک مسئلہ بتا. بولا ہاں پوچھو 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 میرے کو. تو سامنے یہ وہ جس کے مکان بنگلے میں بیٹھے ہوئے تھے وہ لیٹرین بنی ہوئی تھی، وہ پرانی ٹائپ کی تھی، جس میں اب آج کل تو لیٹرین ایسے بنتے ہیں نا کہ وہ جو ٹوٹتا بھی وہی ہے نا بنتا بھی وہی ہے نا. اٹیچ باتھ لیٹرین ہوتی ہے تو اس میں وہ جو ٹوٹتا بھی ہے نا بنتا ہے، وہ بالکل ٹوٹنے والی لیٹرین تھی. تو میں نے اس کو بولا کہ دیکھو ہم دونوں یہاں بیٹھے ہیں. بولا ہاں ٹھیک. میں نے بولا ایک امام صاحب اس میں گئے لیٹرین میں اور برابر 24 منٹ کے بعد باہر آئے. کتنے منٹ کے بعد؟ تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکیں گے نا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہوگا. ارے وضو ٹوٹا کیا ہوگا، وضو کا چورا چورا ہو گیا ہوگا. تو بولا ہاں ہاں وضو ٹوٹ گیا ہوگا. میں نے بولا کہ وہ مولانا خالی واش بیسن پہ جا کے ہاتھ دھو لے اور سیدھا مصلی پہ جاوے، اس کے پیچھے تو نماز پڑھے گا. میں نے بولا کیوں؟ تو بولا اس کا وضو نہیں کیسے نماز پڑھے. بولا کم بات، شرم نہیں آتی؟ جس کا وضو نہیں اس کے پیچھے نہیں پڑتا، اور جس کا ایمان نہیں اس کے پیچھے پڑتا ہے. تو ایسے جواب دینا سیکھو. اب کیا بولتے ہیں، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. اب کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس میں سے تو میں آپ کو بولوں نا کہ 2-3 رات مسلسل میں آپ کو ثبوت دے سکتا ہوں قرآن و حدیث میں. لیکن صرف ایک بات بتاتا ہوں. ایک آپ کو میں مسئلہ پوچھتا ہوں، میں آپ کو نہیں پوچھتا، حضرت کو پوچھتا ہوں. یہ ہمارے اس وقت کے بہت بڑے اہل علم میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. بھائی تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام؟ ہاں محمد. ارے واہ، شہباز دکن کا شہزادہ کا. بیٹھ 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 بیٹھ. اب شہباز کے والد صاحب کی کپڑے کی بہت بڑی دکان موزم جائی مارکیٹ میں، اور ان کے دادا بھی بہت بڑے کپڑے کے تاجر ہو نہ ہو اللہ بنا دے گا انشاءاللہ. بھائی ایک گلدان دو نا حضرت کو تھوکنے کے لیے. نہیں تو آپ ڈیڑھ کو دو تو میں تھوک لوں گا. حضرت میں دو لوں گا. آپ میرے مقدم کے شہزادے حضرت. لاؤ لاؤ تھوکدانی لاؤ. لو حضرت تھوکو. اور ایک بھوپال سے آدمی آیا. جناب میں آپ کو میرا تعارف کرا دوں، میں کوئی ٹریول ایجنٹ نہیں ہوں، بلکہ بات حقیقت میں یہ ہے کہ میرے دادا کے بھوپال میں بڑے
کاروبار سے، اور پھر میرے والد نے سنبھالے. اب ہم لوگ تو ٹھیک ہے ایک کپڑے کی اور اس کی کاروبار کرتے ہیں. ایک دن رات کے وقت میں میرے دادا حضور کی پرانی الماری کو ٹٹول رہا تھا نا، تو ایک انگریزی میں فائل نکلی. تو میرے کو تو انگریزی بہت آتی نہیں ہے، تو یہ لے کر میں ایک وکیل صاحب کے پاس گیا. تو وکیل نے کہا کہ ارے جناب آپ کو تو لوٹری لگ گئی. کائی کی لوٹری؟ بولے بھوپال کے مین چوک میں آپ کے دادا کی اتنی بیگھہ زمین ہے. ہاں اتنی زمین ہے؟ وکیل نے کہا کہ دیکھو اس میں تھوڑا کو ابھی گورنمنٹ کا نام داخل ہو گیا ہے، آپ میرے کو 10% کمیشن دے گے تو فیس بھی نہیں لوں گا، میں زمین آپ کی نام کی کرا بھی دوں گا اور فروخت بھی کرا دوں گا. تو میں نے اس کو فائل دے دی. وہ وکیل نے 6-8 مہینہ سال 2 سال محنت کر کے گورنمنٹ میں اپلیکیشن ہائی کورٹ میں کیا وغیرہ کہ زمین ہو گئی، اور میں نے اس کو بیچا نہیں تو 67 کروڑ روپیہ ہے. کتنے؟ اب میں نے سوچا کہ یار خدمت کرنی چاہیے. کن کی؟ تو بولے حاجیوں کی. تب میں نے حاجیوں کی خدمت کرنے کا طے کیا. تو آج کل تو 4.5 لاکھ روپیہ چلتا ہے، لیکن میں کیا کرتا ہوں معلوم ہے؟ صرف 2 لاکھ روپے میں حج کرا دیتا ہوں. اور قیام کا بھی حرم شریف کے سامنے کھانا پینا پڑا گھوم دے. تو میرا دیکھو یہ سرٹیفکیٹ بھی ہے. تو شہباز اس کی باتوں میں آ گیا، اس کے والد بھی باتوں میں آ گئے. تو سب کو بلایا کہ بھائی دیکھو یہ بیچارہ سیدھا آدمی ہے، وہ تاجرانہ نقطۂ نظر سے نہیں لیکن حجاج کرام کی خدمت کی نیت سے یہ کر رہا ہے کہ 1.5 لاکھ روپے میں حج کرا دیتا ہے. تو میں نے اور میرے والد صاحب نے ایک رات کو پروگرام رکھا، تقریر کی سب نے، اس نے بھی اپنا سب پورا داستان بتائی. تو سب کو اعتماد آ گیا. والد صاحب میرے باہر اصول تھے، تو والد صاحب کی بات پہ بھروسہ کرتے ہوئے کل 100 آدمیوں نے اس کو پاسپورٹ جمع کرائے اور 75,000 روپیہ ایڈوانس بکنگ کرائی. اس نے کہا تھا کہ انشاءاللہ 15 دن میں آپ کی ویزا ٹکٹ آ جائے گی. وہ گیا، 15 دن ہوئے، 20 دن ہوئے، 25 دن ہوئے. اور اب والد صاحب ابھی حیات ہے نا، تو کوئی جواب نہیں. ان کے والد صاحب فون کرتے ہیں تو فون سوئچ آف آ رہا ہے، آؤٹ آف کوریج آ رہا ہے، یا استتو میں نہیں ہے ایسا آ رہا ہے. ان کے والد صاحب بمبئی گئے تو ان کی آفس پہ اتنا بڑا تالا لگا ہوا تھا. بازو والا دیکھ کے ہنستا ہے، ایجنٹ کو ڈھونڈنا ہے تو بولے آپ پہلے نہیں ہو، بولے وہ آپ کا پیسہ ہوا میں اڑ گیا. کوئی ٹھکانا نہیں. پبلک نے ان کو والد کو پکڑا. ان کے والد خوددار بھی تھے، ایماندار بھی تھے، دیانت دار بھی تھے. سب کو بولا کہ بھائی میری وجہ سے آپ لوگ پھنسے ہو، میں آپ کا سب کا پیسہ بھی دے دوں گا. پاسپورٹ تو گیا، میں نے کہا وہ ڈپلیکیٹ نکلوا لیں گے، دوسرا اس کا بھی خرچہ آئے گا، اس کا بھی جو خرچہ آئے گا میں دے دوں گا. تو سب ہوا. شہباز کو بہت جلال تھا یار اس میں. اب ان کے والد صاحب کو ایسا صدمہ ہوا کہ بیچارے بیمار ہو گئے اور یہ ٹینشن لینے لگے. ایک دن وہ شہباز حیدرآباد آیا ہوا تھا، تو مسجد میں بازو میں جا کے وہ ایجنٹ کھڑا ہو گیا. شہباز پہچان گیا اور اس نے کہا نماز ہوئی اس کی ٹوٹ گئی. دیکھو مسئلہ سمجھو برابر. آپ کے دادا حیات ہیں؟ نہیں. ان کے دادا کا ایک آپ نے آرڈر کیا تھا، مثال دے رہا ہوں. اور پھر وہ جیل میں گیا اور پھر رشوت مجسٹر اور وی پی سے کر کے چھوٹ گیا. اور اتفاق سے یہ اندور میں گئے تھے تو وہاں اندور میں مسجد میں بازو میں آ کے کھڑا رہ گیا. ان کو ان کی دادا سے بہت محبت تھی، یاد آ گئے چالو نماز بھی کہہ دیا زیادہ. تو اس کا نماز رہی. دیکھو آپ دماغ میں اتنا رکھو، اپنے دادا کے قاتل کو، اپنا سب کچھ لوٹ کر بھاگنے والے کو نماز میں آپ نے حرام زیادہ کہہ دیا تو نماز کہیں. مسئلہ یاد رہے گا. چلو اب آپ کو ایک میں قرآن کا واقعہ بتاتا ہوں. 29واں پارہ سورہ قلم. ایک واقعہ سنو. ولید ابن مغیرہ نام کا ایک گستاخ رسول تھا.
اس نے معاذ اللہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور اہانت کرتے ہوئے معاذ اللہ کہا کہ معاذ اللہ محمد پاگل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی سرکار کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو درود پڑھنا واجب ہے، لہذا درود پڑھ لینا۔ یہ بات اڑتی سرکار کے کانوں تک آئی تو سرکار کو ہم بشر مانتے ہیں، بے شک مانتے ہیں، بشر ہی تھے لیکن نوری بشر تھے، ایسے بشر تھے کہ نہ ان کے جیسا کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ حالانکہ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا یکتا بنایا ہے کہ ان کے جیسا نہ بنایا ہے نہ بنائے گا۔ لیکن بشر تو تھے یقیناً تو بہت تقاضے بشری۔ سرکار کو ولید کا یہ جملہ ناگوار ہوا، سرکار تھوڑا کبیدہ خاطر ہوئے، لیکن مشیت الہی کو ہرگز یہ منظور نہیں کہ محبوب رنجیدہ یا کبیدہ خاطر ہو۔ محبوب کی دیکھو، میں آپ کو قرآن مجید کی آپ تفسیر اٹھا کر دیکھو، تفسیر جلال شریف اٹھا کر دیکھو، تفسیر کبیر دیکھو، تفسیر روح المعانی دیکھو، روح البیان دیکھو، کوئی بھی تفسیر چاہے اٹھا کر دیکھو، تو محبوب کی دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجتا ہے، جبریل جاؤ میرے محبوب کو یہ میرا کلام سنا دو۔ اللہ کبھی توفیق دے تو 29واں پارہ سورہ قلم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھو۔ قرآن کی آیت آتی ہے نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے نون کی، قسم ہے قلم کی، اور قسم ہے اس کی جو وہ لکھے۔ وما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب آپ اللہ کی نعمت سے پاگل نہیں ہیں۔ دیکھو ولید بن مغیرہ نے سرکار کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاگل ہے، تو اب سرکار جواب نہیں دے رہے، صحابہ کرام جواب نہیں دے رہے، کون جواب دے رہا ہے؟ خالق کائنات۔ یہ محبوب کا مرتبہ تو دیکھو، اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ پاگل نہیں۔ جواب ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اس نے الزام لگایا، سرکار کی طرف سے اللہ نے جواب دے دیا۔ نہیں، بات ختم نہیں ہوئی، اب شروع ہوتی ہے بات۔ ولید کی بات سے سرکار کے دل کو صدمہ پہنچا تھا، تو الزام تو رفع دفع کر دیا اللہ نے، لیکن اب محبوب کی دلجوئی فرمائی جا رہی ہے۔ دیکھو میں آپ کو ترجمہ اشرف علی تھانوی کا بتاؤں گا، اعلیٰ حضرت کا نہیں بتاؤں گا، نہیں تو یہ کہیں گے چلو یہ کھونے کو ترجمہ ہے۔ ارے بھائی تو آنے سامنے تو تیرے 5-25، اور میں تو ان کو چیلنج دیتا ہوں نا مناظرے کی، تو میں کھلا بولتا ہوں تم 2-5 ملا کو لے کر مت آؤ، وہ کھو جائیں گے کہاں گئے۔ 500 لے کے آنا کتنے، اور تمہارے 5-6 کٹ ملوں کے سامنے اعلیٰ حضرت کے درگاہ کی کتا رہے گا، اور وہ تمہارے 500 کٹ ملوں کو کچا نہ کھا جائے تو جھوٹا مال نہیں۔ اس میں وضو ہے آپ کا؟ دیکھو میں ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ میں بتاتا ہوں، دیوبندیوں کی کتاب بھی اب میں نہیں بتاتا، پڑھتا بھی نہیں ہوں، میں دوسرے سے پڑھواتا ہوں، اور اس سے میں پہلے حلفیہ اقرار کراتا ہوں کہ جو لکھا ہوا ہے وہی میں پڑھوں گا، وہی میں اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہوں۔ اس میں ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ ایک دو جگہ اس کا بتائیں نہیں، دیوبندی کا بولتے ہیں اوہ کتاب میں کہاں یہ لکھا تھا، لکھا ہوا کیا ہوتا ہے، ہمدہ نہیں پڑھتا کیا ہے، ایسا بولتے ہیں۔ اس لیے میں کیا کرتا ہوں کہ خود اب نہیں پڑھتا،
سمجھ گئے؟ حضرت آپ کو اس میں جو لکھا ہوا ہے وہی پڑھنا پڑے گا. آپ کے ہاتھ میں قرآن شریف ہے. 29واں پارہ سورہ قلم نکالو. دیکھو ہم تو ان کو چیلنج دیتے ہیں قرآن اور حدیث سے آؤ ہمارے سے ٹکراؤ. نون والقلم وما یسطرون. جی ہاں؟ جی وما انت بنعمت ربک بمجنون. ماں انتا. جی ہیں؟ جی اب آگے جاؤ 2 آیت کے بعد. ولا تطع جی کل حلاف مہین جی ہماز مشاء بنمیم جی مناع للخیر معتد اثیم عتول بعد ذلك الزنیم. بے شک. سبحان اللہ. اب دیکھو محبوب کی دل جوئی فرمائی جائے. واہ واہ. سبحان اللہ. کہ محبوب آپ کے اوپر جس شخص نے مجنون ہونے کا الزام لگایا تھا وہ تو ہم نے رفع دفع فرما دیا. وما انت بنعمت ربک جی بمجنون. لیکن اے محبوب آپ کبیدہ خاطر کیوں ہیں؟ اس آدمی کی بات کو آپ کیوں امپورٹنس دیتے ہیں؟ Why you are giving the importance of that person? اس آدمی کی بات کو آپ کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ ولا تو آپ اس کی بات کیوں خاطر مل رہے ہیں؟ جو کل حلاف جو جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، مہین جلیل ہے، حمازم بے مشاء بنمیم. ولا تطع کل حمازم مشاء بنمیم. وہ جھوٹی چگلی کھانے والا ہے، ادھر کی ادھر لگانے والا ہے، درست کو ہے، جگرالو ہے، یہ ہے وہ ہے کر کے اس کا آخری عیب بتایا گیا. بعد ذالک زنیم. کیا؟ بے شک. اب آپ ترجمہ مت پڑھنا. آخری 10واں عیب اس کا یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ زنیم ہے. کیا ہے؟ زنیم. زے نون یہ میم. زنیم کا مرتبہ ترجمہ سرکار اعلیٰ حضرت نے مہذب ترجمہ فرمایا کہ اس پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا. اور تھانوی نے کیا ترجمہ کرا ہے بولو؟ دیکھو 70 پوری ہوتے ہیں وہاں آئے گا ترجمہ. یہ آگے جی جی. اور سب کے علاوہ حرام زادہ بھی ہو. ہاں. حرام زادہ. زنیم کا مطلب کیا ہوا؟ حرام زادہ. حرام زادہ. اب کوئی بہت بڑا لیڈر ہو تمہارا یہاں سے اور اس نے پولیٹیکل ووٹ کے لیے آپ کے یہاں میٹنگ پر کی ہو، آپ نے مجمع کو جمع کیا ہو اور آپ اس کو بھی لیڈر صاحب کو بھی آپ اس کو موجود رکھیں، اس کو ہار پہنائیں اور کہیں کہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے لیڈر حرام زادہ صاحب ہمارے درمیان میں تشریف لائیں. تو وہ گانے گا رہے تو میرے کو عزت دینے کو لوگ لائے، تیری تو ذات کو جوتا مارو. حرام زادہ اچھا لفظ ہے، گالی ہے نا، کھلی گالی ہے نا. تو ولید بن مغیرہ کو قرآن کہہ دیتا ہے اے محبوب آپ اس بات آدمی کی بات کو کیوں خاطر میں لاتے ہو جو چغل خور ہے، جگرالو ہے، ادھر کی ادھر لگانے والا ہے، جھوٹی قسمیں کہنے والا ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ حرام زادہ بھی ہے. تھانوی نے ترجمہ حرام زادہ کیا ہے؟ کیا ترجمہ واپس ہو رہا؟ اس کے علاوہ وہ حرام زادہ بھی ہے. کس کا ترجمہ ہے؟ ترجمہ دیکھو وہاں ٹائٹل دکھاؤ پبلک کو. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی. اشرف دیکھو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ نہیں ہے. اشرف علی تھانوی نے کیا ترجمہ کرا؟ حرام زادہ. اب آپ کے یہاں آپ تراویح پڑھتے ہو ہمیشہ پڑھتے ہیں اولا تطع کل حلاف مہین ہماز بنمیم عتول بعد ذلک زنیم. اللہ اکبر. پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے. تو قرآن شریف میں ایک حرف کے اوپر دشنے کی ہے
بے شک تو ولید بن مغیرہ کو حالت نماز میں آپ جنم کہتے ہو، بالکل حالت نماز میں حرام زادہ کہتے ہو، بالکل دادا کے قاتل کو اور سب مال کھا جانے والے کو تم حرام زادہ نماز کی عادت میں کہو تو تمہاری نماز ٹوٹ جاوے، جی اور نبی کے کیا گستاخ بات کو ہے سبحان اللہ حالت نماز میں زندہ باد زندہ حرام باد زادہ کو نماز بھی ہو جائے گی اور 40 نیکی بھی ملے گے۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور مناظر اہل سنت عطائے سرکار مفتی اعظم سبحان اللہ سبحان اب اللہ ایک بات سنو، تفسیر سنو، تفسیر کبیر میں حضرت علامہ فخر الدین رازی اس کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ جب ولید بن مغیرہ کو معلوم ہوا کہ قرآن میں میرے 10 عیب بتائے گئے تو وہ کہتا ہے کہ میں کیسا شریف آدمی ہوں تو مجھے معلوم ہے 9 عیب تو میں میرے اندر میں پاتا ہوں برابر ہے، لیکن میرا 10واں ہے میں 1 نمبر کا ہوں یا 2 نمبر کا ہوں، وہ تو میری ماں بتا سکتی ہے۔ دیکھو سنو، دیکھو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے ستار العیوب۔ شک اب اس کے تعلق سے ایک واقعہ سنو، بیٹھو مولانا قرآن شریف کے اوپر رکھ دو، یہاں نشان رکھ دو، ایک کتاب ہے تفریح الازکیہ فی احوال الانبیاء، اس میں موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہوا، ایسا قحط ہوا کہ آدمی ایک قطرہ پانی کے لیے ترس جاتا تھا، مویشی کے لیے چارہ نہیں، ماں کے سینے میں دودھ نہیں کہ دودھ پیتے بچے کو دودھ پلا سکے، بوڑھے بچے جوان روز سینکڑوں آدمی بھوک پیاس سے مرتے جا رہے ہیں، قوم پریشان ہو گئی، قوم پریشان ہو کر جمع ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، اے اللہ کے مقدس نبی، آپ اللہ کے کلیم ہو، آپ کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا ہے، آپ کرم کر دو، قوم کے حال پہ رحم کھاؤ، ہمیں امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ اگر دعا کریں گے تو آپ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے گا اور بارش برسا دے گا، اے اللہ کے مقدس نبی رحم کرو، دعا کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی عاجزی کو دیکھا تو فرمایا، اے میری قوم، میں اکیلا ہی نہیں بلکہ ہم سب ساتھ میں مل کے دعا کریں، سب چلو میدان میں، ہم سب ساتھ میں مل کر جاؤ آہو گریا جاری کرتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں ہمارے گناہوں کی توبہ کر کے بارش کی دعا کرتے ہیں۔ پوری قوم کوئی باقی نہیں رہا، ایک بچہ بھی گھر میں نہیں رہا، میدان میں پہنچے اور دعا کرتے ہیں، اللہ بارش برسا دے، بارش برسا دے۔ تو غیب سے آواز آتی ہے، موسیٰ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر عرض کرتے ہیں، یا اللہ کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ اس وقت تم جس مجمع کو لے کر دعا کر رہے ہو اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اللہ اے موسیٰ جب تک وہ آدمی مجمع دعا میں شامل ہے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اے موسیٰ اگر اپنی دعا قبول کرانا چاہتے ہو تو اعلان کرو کہ وہ شخص جو 40 سال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کی نحوست کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا، اس شخص کو میں حکم دیتا ہوں کہ وہ اس مجمع سے باہر نکل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے، اے اللہ اس وقت لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، ذم غفیر ہے، اے اللہ اتنے بڑے مجمع میں میری آواز کون سنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ تم صرف آواز دے دو، تمہاری آواز کو ہر کان تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، اسے میں حکم دیتا ہوں یہ اس دعا کے مجمع سے خارج ہو جائے۔ سب دیکھ رہے ہیں کون نکلتا ہے، آدمی یوں دیکھنے لگے کون نکلتا ہے۔
پھر دوسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تو بھی کوئی نہیں نکلا. تیسری مرتبہ اعلان کیا تو بھی کوئی. اور اللہ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ جب تک وہ آدمی تمہارے اس مجمع میں ہے تو میں تمہاری دعا نہیں قبول کروں گا، بارش نہیں برساؤں گا. 3 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، کوئی آدمی نہیں نکلا. اور تھوڑی دیر ہوئی کہ موسیٰ بارش چالو. سبحان اللہ سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام سوچتے ہیں اللہ کا کلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کلام کس کا ہو سکتا ہے. عرض کرتے الہ العالمین تو حکیم ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اے اللہ ابھی ہی تو نے فرمایا تھا کہ جب تک وہ شخص دعا کرنے والوں کے مجمع میں ہے دعا قبول نہیں کروں گا. اور اتنی ہی بات کا اعلان کرنے کے باوجود میں نے 3 مرتبہ اعلان کیا، کوئی شخص نہیں نکلا. پھر بھی اللہ تو نے بارش برسا دی. اے اللہ اس کا راز کیا ہے؟ کیا بات. تو ہاتھی سے غیب سے آواز آتی ہے موسیٰ میرے کئی صفاتی نام ہیں اور ایک صفاتی نام ہے ستار العیوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بندوں کے عیبوں کا چھپانے والا ہوں. سبحان. سن لے موسیٰ، جب تم نے تیسری مرتبہ اعلان کیا تو اس نافرمان شخص کو اتنی ندامت ہوئی، اتنی شرمندگی ہوئی کہ اس نے سچے دل سے توبہ کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں نے اس کی توبہ قبول کر لی اور بارش برسی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سنو، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ اس خوش نصیب کا نام بتا دے. اے موسیٰ میں ستار العیوب ہوں، سبحان اللہ. میں بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہوں. اے موسیٰ جب وہ نافرمان تھا، 40 سال سے نافرمان تھا، تب میں نے اس کا نام ظاہر نہیں کیا. اب تو وہ توبہ کر کے پاک صاف ہو گیا ہے، اس کا نام میں نہیں بتاؤں گا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ایک بات سنو، اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم کرتا کہ موسیٰ اس کا نام صرف میں تم کو بتاتا ہوں، تم کسی کو مت بتانا، تو موسیٰ علیہ السلام نافرمانی کرنے والے تھے؟ نہیں کرنے. پھر بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں اس کا بتایا. نام نہیں بتایا. وہ کیوں کہ اللہ ستار عیوب العیوب ہے. ہے. سبحان اللہ. لیکن وہی ستار العیوب کیا بات. موسیٰ کے رسول کا عیب کھول رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک وہی ستار العیوب. سبحان اللہ. ولید بن مغیرہ کو معلوم ہوا کہ قرآن میں میرے 10 عیب بتائے گئے، 9 عیب تو میں میرے اندر پاتا ہوں اور میرا 10واں عیب حرام زیادہ بتایا گیا ہے. تو میں حرام زیادہ ہوں یا حلال زیادہ ہوں یہ تو میری ماں ہی بتا سکتی ہے. ننگی تلوار لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچا اور کہتا ہے اے ماں، قرآن میں میرے 10 عیب بتائے گئے ہیں اور 10واں عیب میرا یہ بتایا گیا ہے کہ میں حرام زیادہ ہوں. بول سچ بتا ورنہ تلوار مارتا ہوں. تو اس کی ماں کہتی ہے بیٹا پاگل ہو گیا ہے کیا؟ یہ سب پرانے باتیں کیوں کہتا ہے؟ جانے دے، قرآن میں ہے تو ہم کہاں قرآن کو مانتے، جانے دے بات. تو بولے نہیں، مجھے تحقیق کرنی ہے کہ میں کون ہوں، حرام کا ہوں یا حلال کا. ارے بولے مانگتا تو جو بھی ہے حلال کا حرام کا جو ہے تو ہے نا، بس بات چھوڑ. تو بولے نہیں ماں، لم تقولی انی اضرب عنق کی، اگر نہیں بتاتی تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے اگر نہیں بتاتی تو میں یہ تلوار تیری گردن ڈالا عنق کے. تو کہتے یا ابنی یبنی لا تضربنی لا تضربنی. وہ ڈر ہٹ پیچھے کے اے بیٹے مت مارنا، تلوار کا وار مت کرنا. بتاتا ہوں بتاتی ہوں تو بلا بتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تیرا باپ مغیرہ ملک حجاز کے بڑے بڑے رئیسوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. حد نظر تک اس کی زمین تھی. مویشی بیر بکریاں وغیرہ کا تو کوئی شمار ہی نہیں تھا.
اور دولت تو اتنی تھی کہ جس کو ہم گن نہیں سکتے. لیکن تیرے باپ میں ایک کمی تھی, وہ نامرد تھا. اللہ. مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر تیرا باپ نا ولد مر گیا تو یہ میری دولت مجھ سے قوم چھین لے گی. جی. تو میں نے بکری کے ایک چرواہ ہے بروار سے زنا کیا اور اس کے نطفے سے تو پیدا ہوا. معاذ اللہ. استغفر. مسلمانوں ذرا سوچو اللہ اکبر. کہ وہ اللہ جو ستار العیوب, کیا بات ہے. واہ. جو اپنے گنہگار بندے کا نام اپنے پیغمبر کو نہ بتائے, جی جی جی. کیا بات ہے. وہی گستاخ رسول کا عیب جو خود اسے نہیں معلوم تھا, جی جی جی. وہ ظاہر فرما رہا ہے. تو ثابت ہوا کہ جو ستار العیوب ہے وہ اپنے بیوقوف کے گستاخوں کے گناہوں کا کشاف العیوب ہے. بے شک. سبحان اللہ. کشاف العیوب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عیبوں کو کھولنے والا. دوسری بات, یہ بات حدیث میں نہیں کہ اللہ نے حضور کو خالی کہہ دیا اور حضور نے لوگوں کو کہہ دیا کہ ولید مجھے یہ کہتا تھا ولید تو قرآن میں کہا تاکہ نماز میں بھی پڑھا جائے نبی کا گستاخ حرام جائے. واہ 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 واہ. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ نبی کے گستاخ کا عیب کھولنا یہ سنت الہیہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد. زندہ باد. سبحان اللہ. اور ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی جو گستاخ رسول حرام زیادہ ہوتا ہے وہی گستاخی کرتا ہے. واہ واہ واہ. بے شک. بے شک. حق ہے. جو گستاخی کرتا ہے. وہ شیر کی تفسیر میں 4 گھنٹے نکلیں گے بھائی. ایسی بھی پبلک تو یوں نہ رہے تو کوئی اللہ آنکھیں شٹر بند دکان کھلی ہو جائے گی. انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا نہ بیدار ہے لیکن نہیں رہا. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے یا تشریح اس سے تھوڑی ہوتی ہے یار انشاءاللہ. لیکن میری بات سنو, مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. ہم کو تو ایسے لوگوں پر شرم آتی ہے جو تقریروں میں آتے ہیں تو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ آباد کا نعرہ لگاتے ہیں اور وہابی کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہتے ہیں. حضرت نے یہ بتایا نا ابھی 72 آدمیوں کو نکالا, حضرت ایوب انصاری نے نکالا. اس کے بعد کیا ہوتا تھا معلوم ہے؟ وہ حضرت ایوب انصاری نہیں تھے, دوسرے حضرت ایوب تھے. اب دھیان دو, وہ حضرت ایوب کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ کہ کوئی گستاخ رسول مسجد میں نماز پڑھتے ہوتا نا, ان کا نکالا گیا منافق گم جا. تو حضرت ایوب کیا کرتے تھے مطلب اپنی چادر تھی ہوتی تھی نا, اس کو ایسے کر گلے میں یوں ڈالتے تھے, پھر اس کو یوں گھماتے تھے. تو وہ کرتا تھا جھٹکا مار کے اس کو گراتے تھے, پھر اس کو گھسیٹتے گھسیٹتے دروازے پہ لے آتے تھے اور پھر لات مارتے تھے اور کہتے ہیں کہ یا ایھا المنافقین لم یقرب ھذا المسجد قط. حدیث کا الفاظ ہے, اے گستاخ رسول اس مسجد کے قریب کبھی بھی مت آنا. ثابت ہوا کہ گستاخ رسول کو بد مذہب کو مسجد سے نکالنا یہ سنت رسول ہے اور بد مذہب کو مسجد سے مار کے بھگانا یہ سنت صحابہ ہے. ارے امام کیا پیر بھی بناتے ہیں یار. دیکھو آپ کو ہم چیلنج کہتے ہیں, سے کہتے ہیں کہ ہم ان کی کتابوں کو آپ کے سامنے بتائیں گے تو آپ ان کو مار مار کر بھجیا بنا دیں گے. کیا بنا دیں گے بولو؟ اس مجمع میں جو بھی ہو وہ خدا کی قسم کھا کے بولے اس میں سے اجمیر کون گیا ہے؟ جو آدمی حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار میں نہیں گیا, حضرت یوسفین علیہما رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر اس میں سے کون گیا ہے؟ سب گئے ہوں گے. گئے ہو نا.
مولانا کھڑے ہو جاؤ مائک لے کر. پہلے پبلک کو کتاب دکھاؤ. کتاب کا نام تجدید و احیاء دین، لکھنے والا سید ابو العلا مودودی. یہ کون؟ ابو العلا مودودی، وہابیوں کا ایک گروپ نا ایک برانچ کا ہیڈ، جماعت اسلامی کا. ناصر کون ہے؟ جماعت مرکزی مکتبہ اسلامی. ہاں دہلی. جی پبلشر. صفحہ نمبر 69 نکالو. جی ہیں؟ عبارت پڑھو. جو لوگ آپ مت پڑھو، میں پڑھتا ہوں، غلط ہو نہیں تو ٹوک دینا. ہیں؟ جو لوگ جی حاجتیں طلب کرنے کے لیے اجمیر یا مسعود غازی یا دوسرے ہی مقامات پر جاتے ہیں وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ قتل اور زنا کا گناہ اس سے کمتر ہے. معاذ اللہ. بالکل صحیح. بولو. ایک آدمی اجمیر گیا، حضرت یوسف خان کے مزار پہ گیا، اور دو آدمی تھے، ایک یوسف خان کے مزار پہ گیا اور ایک گیا رنڈی خانے میں. تو وہاں بھی کہتا ہے کہ رنڈی خانے میں جانے والے کا گناہ کمتر ہے، اس کا گناہ زیادہ ہے. بولا ایسے کو تم امام بناتے ہو؟ استغفر اللہ. محرم میں سبیل کا پانی کون پیتا ہے؟ سب پیتے ہیں. ہاتھ اونچا کرو. شربت جو پیتے ہیں. شربت پیتے ہو محرم کا؟ یہ فتاوی رشیدیہ وہابیوں کے مجدد مولوی رشید احمد گنگوئی کے فتاوے کا مجموعہ. ناصر ثاقب بک ڈپو. ثاقب بک ڈپو دیوبند، صفحہ نمبر 139. جی جی. عشرہ محرم میں ذکر شہادت حسنین علیہم السلام کرنا اگرچہ بروایات صحیحہ ہو، نیز سبیل لگانا، وہ چندہ سبیل میں دینا اور دودھ اور شربت بچوں کو پلانا، یہ سب تشبہ روافظ کی وجہ سے حرام ہے. معاذ اللہ. جی دیکھو آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے سبیل کا پانی حرام؟ آپ مانتے ہو؟ نہیں. یہی کتاب جس میں سبیل کا پانی پینا حرام بتاتا ہے، اس کا پیج نمبر 576 نکالو. 600 میں 24 کم. 576 600 میں 24 کم. سوال دیکھو، ایک لفظ بھی غلط ہونا ٹوک دینا حضرت. ہاں. سوال: ہندو جو پیاؤ پانی کی لگاتے ہیں، سودی روپیہ لگا کر مسلمان کو اس پیاؤ سے پانی پینا درست ہے یا نہیں؟ ہے؟ نہیں دیکھا برابر. پھر واپس پڑھتا ہوں. سوال 576 574 600 میں 24 کم. جی. ہندو جو پانی ہاں. ہندو جو پیاؤ پانی کی پیو پانی. ہاں ہم کو پوچھو نا. ہندو جو پیاؤ پانی کی لگاتے ہیں، سودی روپیہ صرف کر کے مسلمان کو اس پیاؤ سے پانی پینا درست ہے یا نہیں؟ جواب: اس پیاؤ سے پانی پینا کوئی مذائقہ نہیں. جی. دیکھو سبیل کا پانی حرام اور ہندو کی پیاؤ کا پانی. بولو ایسے کوئی پیچھے نماز پڑھو گے؟ چلو بھائی، آپ جو سوالوں بچ گئے، آپ سب کو بھوک بھی لگی ہوگی کہ نہیں؟ آپ پوچھا کہ انتظام نہیں کیا کمیٹی والوں نے کھانے پینے کا؟ نہیں. تو سب کھا کے آئے ہو گھر سے؟ کیا کھایا؟ وہ کوئی نہیں بتائے گا. کوئی نے 4 روٹی کھائی ہوگی، کسی نے پاپلیٹ کھایا ہوگا، کسی نے مچھلی کھائی ہوگی، کسی نے جو بھی کھایا ہوگا. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں جو دیتا ہے، سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں: پیتے ہیں تیرے در کا، واہ واہ. کھاتے ہیں تیرے در کا، سبحان اللہ. پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. تو آپ نے دال روٹی کھائی نا کبھی؟ مرغی کھائی؟ بکرا کھایا؟
اور وہ کھایا اماں 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 بھی کھائی ہوگی نا چھپ چھپ کے، سب کھایا، مرغا کھایا، یہ کھایا، لیکن کبھی وہ کھایا کراؤں کراؤں کھایا؟ وہ نہیں کھایا، کیوں نہیں کھایا؟ اس کتاب کا پیج نمبر 597 نکالو. جی سوال، جس جگہ زاگ معروفہ کے اکثر حرام جانتے ہوں یا اور کھانے والے کو بھی برا سمجھتے ہوں، ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو ثواب ہوگا یا نہ ثواب نہ گناہ نہ عذاب؟ جواب ثواب ہوگا. قرآن کی آیت ہے الخبیثات للخبیثین بے شک. والخبیثون للخبیثین، خبیثوں کے لیے خبیث چیزیں. اب میری بات سنو، قرآن سے سنا اوپر. ایک بات بتاؤ، آپ لوگ گھر میں کھاتے پیتے ہو نا، وہ کھانا پینا شرن کیا ہے؟ جائز ہے، خالی جائز ہے؟ نہیں، اس کی شرعی اصطلاح بتاؤ. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو شرعن جائز اور ثواب ہوتے ہیں. برابر سمجھو، جو ڈیفیمیشن آف دی شریعہ، یو ہیو ٹو ریممبر واٹ از دا ڈیفیمیشن آف دی شریعہ. جائز اور ثواب دونوں کا ٹولی دامن کا رشتہ ہے. کچھ کام ایسے ہیں کہ جو جائز بھی ہیں اور ثواب بھی ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، کسی کو پانی پلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ کام جائز ہیں جس میں ثواب ہے. اور کچھ کام ہیں وہ گناہ ہیں اور حرام ہیں، شراب پینا، چوری کرنا، زنا کرنا. تو دو قسم کے کام ہوئے، ایک جائز ایک حرام. لیکن ایک تیسری قسم بھی ہے جو دونوں کے بیچ میں ہے، اس کو کہتے ہیں مباح، جس کو کرو تو ثواب بھی نہیں گناہ بھی نہیں، نہ کرو تو ثواب بھی نہیں گناہ بھی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا رؤوف رحیم ہے، سبحان اللہ. اس نے اپنا ایسا رحمت للعالمین محبوب ہم کو عطا فرمایا سبحان اللہ. کہ اس رحمت والے سرکار کے صدقے میں اللہ نے ہم گناہ گاروں پر یہ رحم و کرم فرمایا ہے کہ اگر مباح کام میں ہم اچھی نیت کر لیں تو وہ مباح کام بھی اب ثواب کا ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ عرفان نام ہے، اس کا جو بھی نام ہو عرفان نام ہے. عرفان گھر پہ گیا، امی کو بولا امی آج تو میں 1-2 روٹی زیادہ کھاؤں گا. امی کہتے ہیں ارے میرے لال 1 کیا 2 کیا 4 کھانے بیٹا، لیکن میں پوچھ سکتی ہوں بیٹا آج کیوں زیادہ کھانے کا بول. امی بات ایسی ہے کہ روز میں گھر پہ نماز پڑھنے کے بعد 11-12 بجے سوتا ہوں، لیکن آج ہم دوستوں نے کام کیا ہے، یہاں رضا مسجد کا کام ہو رہا ہے نا، تو اس کا سلپ بھرنے والا ہے نا، تو ہم سب دوست آج پوری رات محنت کرنے والے ہیں. تو امی میں 2 روٹی زیادہ کھاؤں گا. تو آپ دیکھو امی نے اس کو 2 روٹی زیادہ کھلائی جو مباح تھی. کیا تھی؟ لیکن کس نیت سے کھایا کہ مسجد رضا کا کام کرنا کیا ہے، بات تو ہے. اب وہ مباح کا جائز ہو گیا. لیکن وہاں ہم لوگوں کا دھندا دیکھو، سوال پوچھنے والا پوچھ رہا ہے جس جگہ زاگ معروفہ، زاگ مانے کوا اور معروفہ یعنی جو مشہور ہے، فیمس کاؤ، جس کو کیا بولیں گے؟ پرچلت کوا، ہندی میں بولیں گے کیا بولیں گے؟ پرچلت کوا، کہ کھانے والے کو حرام سمجھتے ہو، حرام سمجھتے ہو حلال سمجھتے ہو، اور کھانے والے کو بھی برا جانتے ہو. اب حیدرآباد میں ان کی ٹرانسپورٹ کی کمپنی ہے، سہارنپور سے ایک آدمی آیا، ہلو مسٹر آئی ہیئر دیٹ یو ہیو دی ریکوائر آف دی ون مینیجر، آئی ایم qualified to fulfill your requirement, but I am eating cow daily, cow. وہ کیا بولتا ہے کہ میں آپ کی عہدے کو نبھانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہوں، لیکن میرے میں ایک عادت ہے میں روز کوا کھاتا ہوں. تو نوکری میں رکھو گے اس کا؟ چل چل تیرا کام نہیں ہے.
تو ایسا ماحول بتاتا ہے سوال پوچھنے والا کہ کوا کھانا حرام سمجھتے ہو اور کوا کھانے والے کو بھی برا سمجھتے ہو، تو ایسی جگہ اگر کوئی کوا حلال کر کے کھائے گا تو اس کو ثواب ہوگا کہ عذاب ہوگا؟ تو جواب ثواب ہوگا۔ دیکھو کوئی دلیل نہیں، اس کے باپ کی شریعت تو ایسے اور فتاوی رشیدیہ کی یہ پوزیشن ہے حضرت کہ اس نے اکثر فتوے میں ایسا لکھا ہے جائز معلوم ہوتا ہے۔ کوئی اس کو پوچھتا ہے نا کہ یہ فلانا جائز ہے تو لکھتا ہے جائز معلوم ہوتا ہے۔ صرف ہندوستان دارالحرب یاد نہیں ہے، اس کے تعلق سے اسی فتاوی رشیدیہ میں 3 حوالے ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ ہندوستان دارالاسلام ہے، ایک جگہ لکھتا ہے ہندوستان دارالحرب ہے، اور ایک جگہ لکھتا ہے کہ ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام ہے، بندہ اس میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو بولتا ہے کہ یہ آدمی مرد ہے، پھر بولتا ہے کہ یہ آدمی عورت ہے، پھر بولتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے یا ہجرا ہے، میں کچھ نہیں کہتا۔ ارے تیرے آنکھیں اب سنو، یہی عبارت ہم نے بمبئی میں کولسا مولا میں بتائی، اور میں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے نا اس پہ بھروسہ مت کرو۔ دیوبندی کیا بولتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے نہیں، ہمدانی ہمارے اکابروں کو بدنام کرنے کے لیے خود جھوٹی جھوٹی کتابیں چھاپ کے لایا ہے۔ تو دیکھو کتاب کا نام لکھ لو فتاوی رشیدیہ، بھنڈی بازار میں تمہارے سے وہابی کے کتب خانے، صبح میں وہ کوئی بھی کتب خانے میں سے تم فتاوی رشیدیہ خرید کے صفحہ نمبر 597 کو چیک کر لینا۔ تو کچھ پڑھے لکھے لوگوں نے دیکھا تو بولا کہ یار ہمارے پیشواؤں نے تو ایسے بڑے بڑے کوبان کر ڈالے ہیں اس میں، تو وہ ان کے مولویوں کے پاس گئے کہ حضرت آج تو ہم کو ہمیشہ یہ کہتے ہو کہ ہمدانی جھوٹا ہے نا، جھوٹی کتابیں بتاتا ہے نا، تو اس نے تو جو کتاب کا حوالہ رات کو بتایا تھا نا اس کے لیے یہ کہا کہ بھائی تم اپنے کتب خانے سے خرید لینا۔ تو ابھی دیکھو ہم یہ اس کا بل بھی ہے، کیس میمو تھا، دیکھو یہ کیس میمو ہم وہاں سے خرید کے لائے، اور دیکھو اس میں بھی یہی حوالہ ہے۔ تو کہتا ہے وہ بات کیا ہے معلوم ہے کہ ہمدانی میں علم کا ایک صاحبہ بھی نہیں، بالکل بے علم جاہل آدمی ہے۔ حضرت نے یہ جو لکھا ہے نا یہ عام کوے کا نہیں ہے، بلکہ افغانستان کے پہاڑ میں سفید رنگ کا اک اک کوا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ این بڑا کاف، این بڑا کاف اس کا ہے۔ اچھا ہاں، اب پکاریں گے آج ہمدانی کو کہ حضرت نے اک اک کوے کا فتویٰ دیا اور یہ ہمدانی صاحب دوسری پہ بالکل ہے۔ ٹھیک ہے چلو آج لڑنے کے بولا ہاں اس کو ہمدانی کو بڑا ذلیل کرنا ہوگا۔ ہاں حضرت آپ دیکھو تو صبح دیکھنا ہے نا ہاسپٹل میں پڑا ہوگا ہمدانی، بولا ہاں ٹھیک ہے۔ دوسرے دن تو یہ 10-15 جمع ہوتے اگلی شیٹ میں آتے بیٹھ گئے، ہاتھ میں فتاوی رشیدیہ تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کیا پوچھیں گے اور مجھے کیا جواب دینا ہے، وہ میرا پیر بتا دیتا ہے، میرا مفتی اعظم ہے زندہ ہوا۔ تو جیسے میں نے خطبہ پڑھا اب کچھ پڑھنا، میں نے بولا بھائی کیا ہے؟ ارے میں کہا بھائی تو لال پیلا ہو کے کیوں بات کرتا ہے، جب مشکرہ کے بات کر تو اچھا بھی تو لگے گا۔ میں نے بولا اتنے غصہ نہیں، بولے نہیں تم ہمارے اکابروں کو بدنام کرتے ہو۔ میں نے کہا کیا بدنام کرتے ہو؟ تو بولے تم نے کل جو کوے کی عبارت بتائی نا، ہم نے ہمارے علماء کو پوچھ لیا، ہمارے علماء نے کہا یہ دیسی کوے کا نہیں ہے، افغانستان کے پہاڑ میں سفید رنگ کا کوا ہوتا ہے۔ کیسا کوا ہوتا ہے؟ میں نے بولا بھائی تو ٹھنڈے دماغ سے میں عبارت پڑھتا ہوں، اس کو تو ایک مرتبہ سن، آپ بھی برابر سننا، لو عبارت لو۔ سوال، جس جگہ دیکھو دھیمی گتی کے سماچار چل رہے ہیں، کیا چل رہے ہیں؟ جس جگہ زاگ معروفہ کہ اکثر حرام جانتے ہوں اور کھانے والے کو بھی برا سمجھتے ہوں، ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو ثواب ہوگا یا نہ ثواب نہ عذاب؟ جواب
ثواب ہوگا. میں نے بولا کہیں افغانستان کا نام آیا؟ بولا نا. میں نے بولا پہاڑ کا نام آیا؟ بولا نا. میں نے بولا کہیں سفید کوا آیا؟ بولے نا. میں نے کہا کہیں اک اک آیا؟ تو بولے نا. تو بولا تو کیوں اچھل اچھل کے بولتا ہے کہ یہ جو حضرت کا فتویٰ ہے وہ افغانستان کے پہاڑ میں سفید رنگ کا اک اک کوا اس کا ہے؟ تو بولا نہیں ہمارے حضرت کی مراد یہ ہے. ارے واہ حضرت کی مراد یہ ہے. میں نے نکالی ان کی تقویت الایمان. میں نے بولا تم کافر ہو گیا؟ میں نے کچھ کافر ہو گیا؟ میں نے بولا میں نہیں بولتا تیرا امام بولتا ہے. تقویت الایمان میں اسماعیل دیکھی نے لکھا ہے اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا کہ ہمارے دل کی حالت ہماری مراد کسی ولی یا نبی کو معلوم ہو جاتی ہے تو ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہو جاتا ہے. تجھے رشید احمد گنگوئی کی دل کی مراد کیسے معلوم ہوئی؟ واہ واہ کیا بات. واہ تو بولے ہری بات ڈال دو بات کو ہٹا رہے ہو. میں نے بولا چلو نہیں ہٹا دو لو وہی بات پہ آتے ہیں نا. میں نے تو کہتا ہے نا اک اک کوا ہے نا. تو بولا ہاں اک اک کوا ہے. ہٹاؤ ان کی کتاب تذکرۃ الرشید میں اپنے اس فتوے کا خلاصہ کرتے ہوئے رشید احمد گنگوئی خود لکھتا ہے کہ یہ کوا جو عام طور سے بستیوں میں پایا جاتا ہے اگر یہ اک اک نہ ہو تو بھی اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو رشید احمد گنگوئی کا بچاؤ کر رہا ہے کہ حضرت کا یہ فتویٰ اک اک کوے کا ہے اور خود رشید احمد گنگوئی کہتا ہے کہ میں نے جو فتویٰ دیا ہے نا یہ اک اک کوے کا نہیں ہے دیسی کوے کا ہے. اس لیے میں حیدرآباد کے وہابیوں کو بھی ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مارکیٹ سے مٹن مچھلی مرغی خریدتے ہو پیسہ خرچ ہوتے ہو مباح ہے نہ ثواب نہ گناہ. آپ کو ایسی اسکیم بتاؤں کہ مفت میں گوشت بھی ملے اور ثواب بھی ملے. کوے کھانا شروع کر دو. واہ واہ. اور آپ کی اس حرکت کا ہم سنیوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ کبا کھانا شروع کر دیں گے. مچھلی کے مرغی کے مٹن کے دام کم ہو جائیں گے. ہمارے سنی بھائیوں کو کم دام میں یہ چیزیں ملا کریں گے. اب بابا دیکھو یہ تو ان کی بات چلائیں گے نا تو ختم ہی نہیں ہوگی. کتنے بجے کتنے گھنٹے 1.5 گھنٹے سے بول رہا ہوں. اب آپ بھی تھکے ہوں گے. میں تو تھکتا نہیں ہوں الحمدللہ. میرا پیر بہت زوردار ہے. پھر کیا ہے آپ کبھی میرا نام سنیں گے نہیں تو بولیں کہ یہاں جوائی نہیں چھوڑتا نہیں ہے. اس لیے میں کو مستقبل کا خیال کرتے ہوئے اب آپ کو بھی جلدی رہائی دے دوں. برابر ہے حضرت؟ چلو من کرو. مختصر تشریح ہوتی نہیں ہے. مختصر تشریح ہوتی نہیں ہے. ہوتی ہے نہیں ہوتی. آپ کسی کے پاس جاؤ کہ پورا ٹائر نہیں لینا ٹائر کا ایک ٹکڑا دے دو تو دے گا تم کو. ایک شعر ہے اعلیٰ حضرت کا شخص جہد سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال دم من نجم میں ہے ان کی بینائی کی. اس شعر پہ میں بمبئی میں خالی ایک شعر پہ 4 رات بولا تھا. ہاں اور پھر بھی پہلے مصرے کی تشریح نہیں ہوئی تھی اور تم بولتے ہو مختصر بتا دو. اب تم کسی آدمی کے گھر پہ جاؤ وہ بکرے بیچتا ہے پورے اس کو بولتا ہے ایک خالی گردہ کلیجی نکال کے دے دو تو دے گا. تم بولا برا برکت تیرے گردے سے گردے کے لیے اپنی بوٹی کے لیے میرے بکرا حلال کر دیں بند کرتا ہے. بس ایک بات مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہو اور وہابیوں سے شیعوں سے تعلقات ختم کر دو. انشاءاللہ آپ کبھی حیدرآباد آؤں گا تو شہباز دکن سے میں یہ گزارش کروں گا کہ حضرت اہل جلسہ کے رابطے میں آپ رہنا اور مجھے کم از کم 4-5 گھنٹہ بولنے کا ملے نا ایسا انتظام کریں.
کیونکہ آج میں بولا ہوں نا، لیکن آج میرا موڈ خراب ہو گیا ہے، کیونکہ 1.5-2 گھنٹے کا دیکھو ابھی بیٹری چارج ہو گئی ہے میری، 1.5 گھنٹہ بولنے کے بعد تو میری بیٹری چارج ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہے کہ میں 10 بجے سے بولنا شروع کر دوں نا تو کیا 11:30-12 بجے تک بیٹری چارج ہو گئی ہو تو اب 2:30 بجے بیٹری چارجنگ کر کے فائدہ بھی کیا ہے برابر ہے؟ اس لیے آج اسی پہ ختم، آج یہاں سے ایک عہد کر کے نکلو، ہم کو مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا یہ مطلب نہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کے نعرے بھی لگاؤ، وہاں بھی کے پیچھے نماز بھی پڑھاؤ، بد مذہب کو دعوت بھی دو، بد مذہب کو آپ اتنا نفرت کرو کہ اس کے کسی فنکشن میں چاہے خوشی کا ہو چاہے غم کا ہو نہ جاؤ نہ بلاؤ، اس سے کرتا ہم کو یہ بولتے ہیں ارے ہم کو کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے، کوالٹی کی ضرورت ہے۔ جنگ یرموک میں 60,000 کے سامنے صرف 60 مومن لڑے تھے، کتنے؟ وہ عاشق رسول تھے، اور ہم کو ان بھیڑ بکروں کا، گستاخ رسول کا، بھینسوں کا کچھ کام بھی نہیں ہے، ہم کو تو شیر چاہیے مسلک اعلیٰ حضرت کا، جو دشمن کو پھاڑ کھائے۔ تمہارے جیسے بھینسوں کا کوئی کام نہیں ہے، کھاؤ اتنا بڑا پیٹ دے کے گھومتے ہیں، حرام جانے انگریزوں کا مال کھاتے ہیں۔ یہ کلیم رضا تمہارا نام ہے نا؟ یہ جو تم لائے تھے نا، یہ درد ہے نا، تو میں موسیٰ بھائی کا گھر پہ رکھ دیتا ہوں، کبھی ضرورت پڑے تو کیونکہ اٹھا کر لانے میں بہت تکلیف ہے۔ موسیٰ بھائی کے گھر پہ رکھ موسیٰ بھائی کے گھر پہ نہیں تھے، مدرسے کیے خرید بھی رہا ہے، چلو زیادہ بات مت کرو، چلو صلاۃ والسلام کی تیاری کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں